اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبتا ونجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ ہمارے درمیان جو مرسوم طریقے ہیں ایصال ثواب کے، مرسوم کا لفظ میں اس لیے بولا ہوں، میں مسلسل گزشتہ چند برسوں سے اپنی قوم کے دیندار طبقے سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مزاج میں دینداری رکھتے ہیں کہ دینداری جیسے بے دینی خطرناک ہے ویسے ہی بے شعور دینداری بھی خطرناک ہے۔ دینداری کو باشعور دینداری ہونا چاہیے، بے شعور دینداری اگلی نسلوں کو بے دینی پہ لاتی ہے۔ ہماری بے شعور دینداری جو رسموں پر مشتمل ہو کے اتنی بھاری بن جاتی ہے کہ پھر اگلی نسلیں اس کی وجہ سے کہتی ہیں یہی دین ہے تو یہ زندگی کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، لہذا اسے چھوڑ بھاگو۔ لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہی جائے جو ہمیں باشعور دیندار بنائے، اس لیے کہ دینداری اختیار کرنے کے پیچھے نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ دیندار بننے کے پیچھے، دین پر عمل کے پیچھے، دین کی پابندی کے پیچھے، کبھی کبھی دینی کام آدمی خالی دنیا پانے کے لیے بھی کرتا ہے، پڑھتا زیارت عاشورہ ہے لیکن چاہتا ہے کہ نوکری مل جائے، لیکن ذرا سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ پہنچتا ہے کہ دین اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ ہم سب اسی جگہ پہ اٹکے رہتے ہیں، اس سے اوپر جا نہیں پاتے، لیکن اس سے اوپر بھی جگہ ہے جہاں اللہ بلاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت جو اکثر میں مجالس پڑھتا رہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن مرد سے بھی، مومن عورت، مومنہ مردوں، مومن مردوں سے بھی، ایسے مومنہ مردوں کہنے میں کوئی حرج نہیں رہ گیا اب۔ اب مرد کپڑے پہنے زنانے، بال رکھیں زنانے، چہرہ بنا لے زنانہ، گھر میں کام کرے زنانے، تو مومنہ مرد کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں رہ گیا اور مومن عورتیں کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں رہ گیا ہے۔ خیر تو اتفاق سے زبان سے نکل گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہر تمام مومن مردوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے
اس وقت کی بات نہیں ہے، جب یہاں سے ادھر کے لیے سفر ہو تب عالم ایمان میں اٹھیں۔ مومنین مومنات سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، مومنین مومنات سے ہے، یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو دنیا سے با ایمان اٹھے ہوں۔ با ایمان زندگی بسر کر کے آخر وقت میں بے ایمان مرنا شیطان کی آخری کوشش ہوتی ہے، اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا ہوتی ہے عاقبت بخیر ہو۔ یا عاقبت وہی ہے کہ مومن جئیں بھی اور مومن مرے بھی۔ تو مومن مر ہو گئے، اگر ایمان پہ مر گئے، ایمان چھننے نہیں پایا تو گنہگار بھی ہو، فسق بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں پیٹ پاٹ کے جنت پہ پہنچا دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پٹ لیں گے، لیکن یہ پٹ لینا آسان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شمع پہ انگلی روک کے دیکھ لیجئے، اگر آپ تھوڑی دیر ایک جلتی سی چھوٹی موم بتی کی لو پہ انگلی روک پائیں تو پھر سوچئے کہ ہاں ہم کچھ جنت میں جہنم میں رہ کے جنت پا ہی جائیں گے۔ جب اتنی سی شمع سے جلنے کی برداشت نہیں ہے تو یہ سوچنا کہ ٹھیک ہے جنت تو آخر میں ملے گی، جہنم جھیل لیں گے، نہ جھیل پائیں گے۔ خیر، تو اللہ کہتا ہے کہ جنت تو ہم تمہیں دیں گے، مگر تم جنت کے چکر میں دیندار نہ بنو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ تم جو کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اس لیے کہ جنت کے لائق بناؤ گے تو خالی جنت جاؤ گے، اور رضائے پروردگار تک پہنچ جاؤ گے تو جنت جاؤ گے بھی، جنت لے بھی جاؤ گے۔ تو دینداری کے اہداف الگ الگ ہوتے ہیں، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے۔ اللہ کی رضا آخری چیز یہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا اس لیے ہمیں کرنا ہے، بس اس میں کیا نفع کیا نقصان رکھ دیجئے کنارے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا رب ہے، سب کچھ تو وہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اس لیے کرنا ہے، یہ ہے رضا جو معصومین کی بارگاہ میں دکھائی دیتی ہے۔ بے غرض عبادت، مولا علی نے یہی تو کہا تھا کہ نہ تیری جنت کا چکر ہے مجھے، نہ تیرے جہنم کا ڈر ہے مجھے، میں تو تیری عبادت کر اس لیے رہا ہوں کہ کروں تو کیا کروں، تو ہے ہی ایسا، تو نے اتنے احسان کیے میرے اوپر، تو تیرا آگے سر نہ جھکاؤں تو اور میں کروں کیا۔ خیر، بات سے بات آ رہی تو میں کوشش کرتا ہوں بات کہہ دینے کی۔ ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کے طریقے رائج ہیں، میں نے کہا تھا مرسوم طریقے، شاید یہ لفظ بولا تھا میں، مرسوم طریقے اس لیے بولا تھا کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور جس کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کو ضرور کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم جانے والے کے سلسلے میں پہلی ڈیوٹی ہماری بارہا پڑھتا اور پڑھتا ہی رہوں گا جب تک کہ انشاءاللہ پروردگار زبان میں اثر نہ پیدا کر دے، اور پیدا کرے گا اس لیے کہ دو شرطیں ہیں اثر پیدا ہونے کی۔ ایک یہ کہ جو کہو اس پر عمل کر کے کہو، یہ شرط ہے نا کہ خالی نصیحت کام نہیں آئے گی، پہلے خود عمل کرو تب کہو تو اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہو وہ دل سے کہو، دل سے نکلے گی تو دل میں جائے گی۔ تو میں کہتا تو رہوں گا، کسی نہ کسی دن اثر تو دکھائی دینے لگے گا۔ جب قطرہ ٹپک ٹپک کے پتھر پہ نشان بنا سکتا ہے تو دل اگر گناہوں سے پتھر بھی ہو گئے ہیں تو آیات و احادیث و سیرت و روایات کے منور قطرے کسی نہ کسی دن تو اسے بھی نورانی بنا ہی دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے ہاں مرسوم ہے، وہ ہم آپ سب کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے، مگر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے واجبات پہلے ادا کیے جائیں، اور عقل بھی یہ کہتی ہے۔ مثالیں بھی دیتا ہوں، اس موضوع پہ بولنے نہیں آیا اور نہ بہت وقت لینا چاہتا ہوں، مگر میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ حکم ہے کہ دنیا سے کوئی جائے تو سب سے پہلے اس کے مالی واجبات، قرضہ کسی سے لیا ہو، کسی کا میراث میں حصہ نہ دیا ہو، کسی مستحق تک
اس کا مال میں جو حق بنتا تھا خمس نہ پہنچایا ہو، فطرہ نہ نکالا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، حج واجب ہوا ہو نہ کیا ہو، تو پہلے مالی واجبات ادا کیے جائیں، تب نوبت آتی ہے وارثین کے بیچ میں وراثت کے بٹنے کی۔ وراثت کو چھو نہیں سکتے۔ میرے والد کا انتقال ہوا، میں تو خیر اس وقت نابالغ تھا، لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، مجلس کرنا تو دور کی بات، فاتحہ کرنا تو دور کی بات، انہی کے چھوڑے میں سے ان کا سیوم 40واں کرنا تو دور کی بات، جب تک کہ میں اور میرے بھائی اور بہن سب مل کے اور میری ماں یہ نہ طے کر لیتے کہ میرے باپ پر اگر کچھ واجب رہ گیا ہے، کسی کا قرضہ ہے یا خمس نہیں دیا خدا نخواستہ، جب تک اسے ادا کرنے کا پکا ارادہ نہ ہو جائے اس وقت چھوڑے ہوئے مال میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، گھر میں بیٹھنا جائز نہیں۔ ہمارا کتنے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں؟ پہلے مالی واجبات ادا ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، میں اس وقت کے حالات پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں پوری قومی حالات پہ کہتا ہی رہتا ہوں، کسی ایک مجلس میں نہیں کہہ رہا، کہ ایک تو بیماریوں نے لوٹ لیا گھر کو۔ آج کل جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، کینسر ہو گیا، کڈنی فیلر، نہ جانے زیادہ تر کسی ایسے بیماریوں نے لوٹ لیا۔ اب جو بچا ہے وہ کچھ دنوں گھر چل جاتا ان بے سہارا کنبوں کا، مگر وہ سیوم اور 40ویں کے وہ کھانے کہ جو ولیمے جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ نوبت دلا رہے ہیں کہ جو کھیتی بچی ہے وہ بھی رہن رکھی جائے، تو ہم رسموں میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اور مرسوم طریقے ہمارے پاس ایصال ثواب کے نہیں پورے دین میں ہے، جس کی وجہ سے اصل دین کنارے چلا گیا ہے، اور رسمیں ہی رسمیں ہمیں جکڑے ہیں جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ اور بانی تنظیم کا جملے یہاں لکھے ہوئے لگے ہونا چاہیے اور لگے ہوں گے، انہی میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رسمیں ہٹائیے راحت پائیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو مرسوم طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے، فاتحہ کیا بھی جاتا ہے، فاتحہ پڑھوایا بھی جاتا ہے۔ فاتحہ سورہ حمد کے القاب میں سے ایک لقب ہے، دروازہ کھولنے والا، فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب قرآن مجید اس سے کھلتی ہے۔ فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہے جا کے کہے کہ صفی حیدر گلابی وہابی تو تنظیمی پہلے ہی سے ہیں، اب کی ذرا سرخ وہابی کہہ دیں گے، لیکن جو آپ فاتحہ کرتے ہیں جس شکل میں، کوئی صاحب کسی روایت سے لا کے مجھے دکھا دیں کہ اسی شکل میں کوئی چیز ایصال ثواب کی مذہب میں وارد ہوئی ہے، تو میں اسی ممبر سے آ کے تردید بھی کروں گا اور توبہ بھی کروں گا۔ میں مخالفت نہیں کر رہا، اس وقت میں اس موضوع بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں آپ یہ کریں، آپ کے سمجھ میں آتا کریں، لیکن کھانا سامنے رکھنا اور اس کے دو حصے کرنا کہ یہ نظر ہے مولا اور یہ فاتحہ کا کھانا، اور یہ جملے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے جیسے جو گھاگ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ نظر والا کون، فاتحہ والا کون۔ جو کمزور سا ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے، اور جو تگڑا سے ہوتا ہے وہ فاتحہ کا ہوتا ہے، اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ منہ سے مولا مولا کرنا اور ہے اور دل کے اندر سے مولا مولا ہونا اور ہے، ورنہ نظر کا کھانا تگڑا ہوتا، فاتحہ کھانا کمزور ہوتا۔ خیر یہ تو باتیں ہیں کہ یہی اسی وقت ادھر چلا جائے گا، وہ ایک کمبینیشن کہاں بنا کیوں بنا میں اس میں کوئی بحث نہیں کرتا، نہ منع کرتا ہوں آپ سے، صرف اتنا ضرور کہوں گا، اتنی جرت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے، اس کا کرم ہے کہ اگر آپ اس فاتحہ کو جو عمل فاتحہ ہے اس کو اس نیت سے کریں کہ مذہب میں ایسے وارد ہوا ہے، تو اہل علم تشریف فرما ہے، میں پوچھتا ہوں بدعت کس چیز کا نام ہے؟ وہ کام چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، جو مذہب میں وارد نہیں ہوا ہے اسے مذہب بنا کے کرنا بدعت اسی کا نام ہے۔ ورنہ پورے رمضان میں 100 رکعت، ہزاروں رکعت نماز جو ہمارے بھائی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حضور نے مستحب نماز جماعت سے نہیں کروائی۔ یہ سلسلہ کسی بھی مصلحت سے صحیح خلیفہ ثانی نے شروع کیا، شاید لوگ پڑھنے نہ آتے رہے ہوں، فرادا انہوں نے اپنی
مصلحت سے جو سمجھا، میں نہیں جانتا، لیکن فقہ جعفری میں علمی بات ہے، یہ میں کوئی کسی کے پر لان تان نہیں کر رہا۔ فقہ جعفری میں اس جماعت کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ سنت پیغمبر میں اس طرح جماعت سے پڑھنا وارد نہیں ہوا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت ہر وہ کام جو کاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ اسے مذہب کا حصہ مان کے کریں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ میں اشارہ تشریح نہیں کروں گا ورنہ بہت بڑی قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ اور میں ایک بات اور تجربہ کر چکا ہوں کہ جو بات میں کسی گاؤں میں کہتا ہوں اور 100 آدمی سنتے ہیں، اللہ ایسا انتظام کرتا ہے کہ میرے منہ میں چسنی لگا کے پورے دنیا میں پھیلوا دیتا ہے دشمن کے ہاتھوں سے۔ تو جو کام دوست نہیں کر پاتے، دوست نہیں کرتے، میرے کلپ دوست میرے نہیں بناتے زیادہ، میرے مجلس کے کلپ میرے دشمن، مخالف، دشمن کا لفظ صحیح نہیں ہے، مخالف جو بلا وجہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ نظریے سے اختلاف کرنا اور چیز ہے، دشمنی کرنا اور چیز ہے۔ مومنوں کو بیچ میں نظریاتی اختلاف بہت رہے گا، مگر نظریاتی اختلاف اور چیز ہے، کینہ اور دشمنی اور چیز ہے۔ کینہ دشمنی جائز نہیں ہے، نظریاتی اختلاف علمی لہجے میں، علمی زبان کے ساتھ، اپنے مذہب کے کلچر اور تہذیب کی حفاظت کے ساتھ کرتے رہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو۔ تو فاتحہ جو مجلس میں، ایک تو وہ فاتحہ جو عمل ہے، فاتحہ عمل نہیں ہے، سورہ حمد کا نام ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھتے کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ۔ معلوم ہے یہی خیبر فتح کر کے آئے ہیں۔ پورا جملہ ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہ رحمت نازل کرے اس پر جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اب کیوں تلاوت یہ رائج ہوئی؟ یہ بھی کوئی حکم خدا نہیں ہے کہ آپ کسی مجلس سے پہلے، کسی سورت خطبہ جمعہ سے پہلے کہیں، شاید مومنوں نے، بزرگوں نے، قرآن مجید میں پوری ہدایت ہے، جو ہدایت ہے پوری وہ سورہ حمد میں ہے، اور سورہ حمد کی ایک سورہ حمد کی تلاوت کا اجر کیا ہے؟ پورے قرآن کی تلاوت کے برابر۔ لہذا مجلس کے آغاز میں قرآن بھی پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کریں گے بس قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، تو اس طرح قرآن بھی پڑھوا دو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ آپ پھر چونکیں گے، پھر بدعت، اور پھر کڑا وہابی اور کالا وہابی اور گورا وہابی اور چتکبرا وہابی کچھ نہ کچھ آپ نہیں کہیں گے۔ مگر میرے عزیزو، میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب کو سمجھ کے نہ کیجیے، اور خدا کے لیے نئے نئے ڈیزائن مت بڑھائیے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ چکا، کہتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ نے واجبات کے بعد واجبات کمزور ترین آدمی کے لیے رکھے ہیں، کہ جو کمزور ترین ہے وہ بھی کر لے، اور نہ کر پائے تو اس کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ لیکن مستحبات سب سے تگڑے مومن کے لیے رکھے ہیں، کہ جو سب سے مومن ہونے میں تگڑا، میرا جیسا بدن کا موٹا نہیں، ایمان کا تگڑا ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا کے مستحبات اتنے رکھ دیے ہیں کہ وہ بھی کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ شب قدر کے اعمال جو صرف تحفۃ العوام میں یا مفاتیح میں لکھے آج تک کسی نے پورے کیے ہوں، چاہے لمبی رات ہو چاہے چھوٹی، تو بتائیے گا۔ تو پہلے ہی سے تو زندگی میں مستحبات اتنے زیادہ ہیں، اور واجبات کے بعد کہ اب اگر آپ، یہی مثال دی تھی، بھی یاد دلا رہا ہوں، لوگ بدلتے سننے والے، میں نے مثال دی تھی کہ یہیں امام باڑے میں مسجد میں ایک الماری میں کتابیں رکھی، مفاتیح اور تحفۃ العوام، جسے بہت سے لوگ تحفۃ الامام بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تحفۃ العوام ہی ہے، اور اتنا بڑا عوامی تحفہ بن گیا کہ اس کے مصنف کا نام کوئی بتا دے تو میں اسے انعام دوں گا۔ تحفۃ العوام کس نے لکھی ہے؟ کوئی صاحب بتا دیں تو انعام دوں گا۔ اور توثیق نہ جانے کی کس کی چھپی ہوئی ہے، کوئی ایک جملہ کسی کی توثیق کا دکھلا دے تو پھر انعام دوں گا۔ یہ سب کاروبار کرتے ہیں تحفۃ العوام کی، میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن واقعاً کسی مرد مومن نے خلوص سے لکھا تھا، اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ہر چیز صحیح ہو اس کی۔
لہذا تحفۃ العوام کو کتاب زندگی نہ بنائیے. کتاب زندگی قرآن کریم ہے, اور اس قرآن کریم کو پڑھ کے پھر جو کتاب زندگی لکھی جاتی ہے وہ فقہا لکھتے ہیں, جس کا نام توضیح المسائل ہے. کتاب زندگی توضیح المسائل کو بنائیے, اور اس کے پہلو میں فقہا اور علماء ہی کے ہاتھوں کی لکھی مفاتیح الجنان ہے, وہ بھی اس وقت تک بہت معتبر کتابوں میں شامل ہے. اگرچہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے اس کتاب میں بھی کچھ باتوں کو غیر معتبر قرار دے کے انہیں ہٹا کے اور اپنے اعتبار سے کچھ معتبر چیزیں شامل کر کے تو مفاتیح الجنان نئی والی بھی چھاپی ہے. ہم لوگ فوراً مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں. یہ علمی دنیا ہے. مذہب اہل بیت مردہ مذہب نہیں, زندہ مذہب ہے. زمانے کے ساتھ باقی رہنے کے لیے آیا ہے, قیامت تک کے لیے. تو جیسے جیسے علم آئے گا اتنا ہی جہالتیں گھٹیں گی, تو خرابیاں گھٹتی جائیں گی, خوبیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مثال یہ دی تھی, مثال دیتا ہوں کہ الماری میں پہلے سے کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں. اب میں مجلسوں میں تبرک میں بڑی کتابیں بٹتی ہیں, سب دعا کی کتنی رکھوں گھر میں کتنی پڑھوں. اب یہ بھی مرسوم ہو گیا کہ ایک تبرک کے ساتھ ایک کتاب ضرور بٹے گی, اور جس کی جو عقل میں آیا اس نے 4 دعائیں جوڑی اور لا کے چھاپ دی. اور جو چھاپنے والے وہ بھی جانتے ہیں, جیسے حلوائی کی دکان پہ پتہ ہے کہ کون حلوائی مٹھائی سب سے زیادہ بکتی ہے, وہی والی سب سے مہنگی بیچتا ہے اور وہ خوب بناتا ہے. ویسے یہ کتاب چھاپنے والے پیسے کمانے کے لیے جو کتاب چھاپ رہے ہیں, یہ وہی چھاپتے ہیں جس کی مانگ دیکھتے ہیں. اگر کہانیوں کی بکری زیادہ ہے تو یہ کہانی گڑ گڑ کے بھی چھاپیں گے, اور چھاپی ہیں. اگر دعاؤں کی مانگ زیادہ ہے تو یہ دعائیں گڑ گڑ کے بھی چھاپیں گے, اور چھاپی ہیں. میں بے ثبوت بات الحمدللہ کوئی نہیں کہتا. تو اب رسوم, ارے صاحب رسوم میں کون سی بری چیز ہے؟ کیوں آپ فاتحہ میں کیا خرابی ہے؟ کھانا کھایا جا رہا ہے, کسی مومن کو کھلائیں, غریب کو کھلائیں, اچھا ہی کام تو ہے. سورے پڑھے اچھے, بے شک بے شک بے شک. مگر میں آپ سے کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں صرف کہ اللہ نے ہماری اتنی گنجائش تھی. سب سے میں بار بار بہت سادہ سلط بول رہا ہوں, اس آپ کے ضلع کا, آپ کے گاؤں کا ہوں. سرامیر ماموں تھے میری والدہ کا سگے ماموزاد بھائی, اور مجھے جملہ یاد آتا ہے ان کا. ابھی جب ان کے پوتے کا انتقال ہوا ہے, ہمارے عطا بھائی کے بیٹے کا نوجوان, تو مجھے بہت ضروری کام تھا, دفتر میں اٹھ کے جانے لگا. 2-3 بار روکا, پھر کہنے لگا کہ اگر باجی ہوتی تو کہا وہیں نہ بیٹھتی, یہاں چھوڑ چلی جاتی ہیں ہم کا. تو ہم نے کہا محمد ماموں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا, لیکن تنظیم میں بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگا اچھا کام تنظیم کا ہے تو جاؤ. مجھے نہیں معلوم تھا, اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ اب وہ آخری ملاقات تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کے علو کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو میرے مجلسوں میں یہ بھی رسم بن گئی, میں ہر اس بات کی طرف متوجہ کروں گا جسے آپ رسم بنائے لے رہے ہیں. غیر ضروری آپ کو کتاب بانٹنا ہے, معاشرے کی ضرورت دیکھیے. اس مجلس میں بیٹھے کتنے فیصد لوگ اردو پڑھتے ہیں اور کتنے فیصد ہندی پڑھتے ہیں؟ تو آپ اردو میں سب کو کتاب کیوں پکڑا رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اردو کی حفاظت کرنا ہے تو اس کا مشن الگ چلائیے. یہاں ہمیں دین پہنچانا ہے. مولانا غلام عسکری سے جھگڑا کیا تھا لوگوں نے کہ آپ نے دنیات ہندی میں اور گجراتی میں اور بنگالی میں انگریزی میں کیوں چھاپی, اردو کو میں ہی کیوں نہیں چھاپی؟ تو انہوں نے کہا تھا میرا کام زبان بچانا نہیں ہے, میرا کام دین پہنچانا ہے. جس زبان سے دین پہنچے گا اس سے پہنچاؤں گی. اور بات ہے کہ انہوں نے اردو بھی بچائی ہے, اور آج اردو اگر ہندوستان میں زندہ ہے تو وہیں زندہ ہے جہاں مکتب تھا, اور مکتب ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بانٹ رہے ہیں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ جن میں بانٹ رہے ہیں ان کی زبان کیا ہے, وہ کون سی زبان پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان کی ضرورت کیا ہے. رسم بن گئی دعا کی کتاب بانٹنے کی. جو بہت بڑا آدمی وہ پوری مفاتیح 300 روپے کی خرید کے تنظیم سے بانٹ رہا ہے. جو اس سے چھوٹا منتخب مفاتیح 150 کی بانٹ رہا ہے. جو اور چھوٹا ہے وہ کوئی مجموعہ 20 روپے کا 5 روپے کا دعائیں بانٹ رہے ہیں. کتنی دعائیں چھپوائیے گا بٹوائیے گا بھائی, ہر گھر میں بے شمار رکھی ہوئی ہیں.
اور اسی طبقے میں نے اپنے چھوٹے بھائی جون مرحوم کی اہلیہ نے چاہ کچھ بانٹنے کے لیے اور ان کے داماد نے، ان کی بیٹی نے، تو میں نے امامیہ نماز ہندی، خالی وضو اور نماز کا طریقہ، میں نے کہا یہ بانٹو. سچ کہتے ہیں لکھنؤ میں جو بٹ گئی اس کے بعد نہ جانے کتنی ڈیمانڈ آئی کہ یہ والی کتاب چاہیے، یہ والی کتاب چاہیے. تو عزیزو یہ دیکھو کہ اس وقت ہماری قوم کی ضرورت کیا ہے، کس زبان میں بٹے اور کس موضوع پہ وہ چیز ہونا چاہیے. اگر ہمارے جوان اخلاقی بگاڑ کے شکار ہو رہے ہیں تو اخلاقیات کی بات بانٹیے. اگر عقائد مجروح ہو رہے ہیں، توحید خطرے میں پڑ رہی ہے مثلا، یا ولایت خطرے میں پڑ رہی ہے، تو وہ بانٹیے، ان کی ضرورت کو پورا کیجیے. بہرحال ایک بات بیچ میں یہ بھی آ گئی، میں نے یہ بھی کہہ دی کہ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اب کی اور اس سے ہلکی صلوات بھیج دی ہے. بہت سنا چکا مثال، مگر سناتے ہی رہوں گا تاکہ ہر دماغ پر پہنچ جائے انشاءاللہ. اب جو بٹی ہوئی کتابیں مجھے ملی، میں نے کہا گھر میں پڑھی، اس سے چلو اللہ میاں کے گھر میں رکھائیں. اب ہمارا مزاج یہ بھی ہے، گھر کا صوفہ خراب ہو گیا مدرسے میں پہنچا دیا، کپڑے پرانے ہو گئے غریبوں میں بانٹ دیے، کتاب فاضل ہو گئی مسجد امام باڑے میں کہیں جا کے اپنی سر سے بلا اتار کے آئے. اور قرآن مجید چوتھے پارے میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خراب والا بانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو تمہیں پسند ہو جب اس میں سے دو گے تب نیکی تک پہنچ سکو گے. 3 اچھے سوٹر آپ کے پاس ہیں تو ایک اچھا والا جب آپ دیں گے تب بات بنے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پرانا دینا چھوڑ دے رہے، غریبوں کو پرانا ہی پہنچ رہا ہے، وہ بھی پہنچنا بند ہو جائے گا. تو ان کو جو پہنچ رہا پہنچنے دیے. خیر بعد میں باتیں نہ جانے کتنی نکلتی رہیں گی. مجھے 4 کتابیں مل گئیں. اب آ گیا مسجد میں ٹھسا ٹھس بھرا ہوا ریک رکھا ہے. اب اس ریک کا مطلب الماری نہیں، ریک مطلب پیچھے بھی کھولا ہے، دائیں طرف بھی کھولا ہے، بائیں طرف بھی کھولا ہے. بھری ہوئی ٹھسا ٹھس ریک میں 4 کتابیں، اب ایک بارہبنکی زبان لو، ٹھوسوں. میں 4 کتابیں ٹھوسوں اس میں، تو یہ نہ ٹھوسی ہیں جب تک کہ 2-4 کا گرائے نہ دے اور 2-4 کا نوچ نہ کھائیں. زیادہ بھولا تو نہیں جرگا کی زبان سیدواڑے کی؟ ہاں نہیں، بات ہنسی ہنسی میں چلی جائے گی. میں جب بھری ہوئی الماری میں 4 کتابیں ٹھوسوں گا تو ایک تو کتابیں جو جائیں گی تو چھیل چھال کے جائیں گی، اور دوسرے جائیں گی نہیں جب تک کنارے والی گرے نہ. اللہ نے واجبات کے بعد مستحبات سے آپ کی زندگی بھر دی ہے. اب اگر اس میں رسم و رواج کو ٹھوسیے گا تو یہ رسم و رواج آئیں گے تو یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے. ہمارے ہاں رسمیں بن گئی ہیں، مجلس ہو رہی ہے، حدیث کے ساتھ شروع ہوگی. بے شک حدیث کے ساتھ پڑھو، میں ہرگز منع نہیں کرتا. ہم لوگوں کو اب دودھ سے جلنے کے بعد چھاچھ بھی پھوک پینا چاہیے، مگر میں نہیں پیتا، پھوکے بغیر پیتا ہوں. جب بانی تنظیم نے دین کا پیغام پہنچایا اور انقلاب ایران اسلام آیا، ہمارے یہاں اس وقت دعائے کمیل کو کوئی جانتا نہیں تھا. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں، جتنے میرے ایج کے ہیں. اب میں خود بھی بزرگوں میں بقلم خود بزرگوں میں آ چکا ہوں، آپ مانے چاہے نہ مانے. اور بقلم خود ہی نہیں، بقلم خدا بھی. 65 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سے اوپر ہوں، سٹھیایا نہیں ہوں. آپ چاہے لاکھ کہیں سٹھیا گئے ہو تبھی ایسی مجلس پڑھ رہے ہو، مگر سٹھیایا نہیں ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں محسوس کی اور جو چیزیں انجام دیں وہ اس وقت کے حالات کے تحت تھی، وہ شریعت نہیں تھی. اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ معرفت ہی کا فیصلہ ہو. جتنا علم بڑھے گا فیصلے بدلیں گے. آپ کل تک جتنا کھا پی رہے تھے آج اس میں سے بہت کچھ نہیں کھاتے، اس لیے کہ علم بڑھا تو پتہ چل گیا یہ نقصان دے رہا ہے. میں مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے.
ہمارے ہاں حدیث قصہ ہر موقع پر ضرور ہوتی، ضرور ہو مجلس سے پہلے بھی. حالانکہ حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث بات، معصوم کی بات، معصوم کی زندگی سے جڑا ایک واقعہ ہے، فضیلت کا تذکرہ ہے. تو جو مجلس ہو رہی ہے وہ بھی تو ذکر فضیلت ہی ہے بھائی. نہیں، آپ شاید بات نہیں پہنچا سکا اب تک. ایک باپ آپ عربی میں بغیر سمجھے بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہیں بغیر مصائب کی، اور پھر اردو میں پڑھتے. میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں کتنی جگہ آج بھی آغاز کلام خدا سے نہیں ہوتا، کلام خدا سے نہیں ہوتا. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. جو کام بھی تمہاری نگاہ میں بڑا ہو، اہم ہو، اگر تم بغیر بسم اللہ کے شروع کرو گے تو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. ہم ان میں کے نہیں ہیں جو کہیں قرآن کافی، اور نہ ہم ان میں کے ہیں جو کہیں اہل بیت کافی. ہم تو ان میں کے ہیں جس نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دو برابر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. ہم ان میں کے ہیں تو قرآن بھی ہم سے نہ چھوٹے. ہماری سوچ دیکھیے، حدیث قصہ ہوتی تھی، قرآن نہیں ہوتا تھا. اب بھی بہت سی جگہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا حدیث قصہ نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں قرآن سے شروع کریں، پہلی بات. دوسری بات، معاشرہ کہاں کہاں سے گزرتا ہے. بانی تنظیم نے کتنے جہاد کیے. جب دعائے کمیل یہاں نہیں تھی، ہمارے ہاں خالی حدیث قصہ تھی. زیادہ سے زیادہ کہیں کبھار کبھی کبھار زیارت وارثہ ہو جاتی تھی، وہ بھی میں نے نہیں دیکھی تھی، مجھے تو نہیں یاد ہے کہ شبہ جمعہ زیارت وارثہ ہی ہو جاتی رہی ہو. کہیں حدیث قصہ ہو گئی. مدرسے میں میرے نازمیہ پڑھتا تھا، وہاں حدیث قصہ ہوتی تھی، پھر زیارت وارثہ ہوتی تھی. جماعت وہاں بھی نہیں ہوتی تھی. میں اپنے مدرسے کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میرا مادر تعلیم ہے اور مجھے شرف ہے کہ جتنا وہاں پڑھ کے گیا کم میں دہرانا نہیں پڑا. اللہ اسی عروج پہ پھر ہمارے ان سارے مدرسوں کو لائے جس عروج پہ تھے. میں تو زوال کی طرف آتے ہوئے مدرسے میں گیا تھا، مگر میرے لیے وہ اتنا علم کی درسگاہ تھا کہ قم میں مجھے اس وجہ سے کچھ دہرانا نہیں پڑا تھا. نماز اول وقت پورے ملک میں کہیں نہیں ہوتی تھی، سپہر کو 3 4 بجے 5 بجے. میں سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کی رسالۃ ثواب کی مجلس ہے اس کا مزاج یہی تھا کہ دین سیکھا جائے، دین سمجھا جائے، دین پھیلایا جائے، سمجھ کے دین پہ عمل کیا جائے. ڈھلتے سورج پہ نمازیں پڑھی جاتی تھی، تقریباً قضا ہوتی ہوئی نمازیں پڑھی جاتی تھیں. علماء کرام، ذاکرین کرام سب. میں مدرسے نازمیہ پڑھتا تھا. میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو رحمتوں میں ڈبو دے، مولانا ہاشم صاحب قبلہ، ذرا موٹی زبان کے تھے. اکیلے وہ اول وقت مسجد میں نماز ظہر پڑھتے تھے. تو ہم سمجھتے تھے یہ سنی ہے کیا؟ ہاں. غلام عسکری نے اول وقت نماز جماعت قائم کی. غلام عسکری نے تقلید پہنچائی. غلام عسکری نے خمس بتایا. غلام عسکری کتنے اب بھی ملتے ہیں کہ آپ یہ چہرے پہ داڑھی دیکھ رہے ہیں، غلام عسکری کی دین ہے. یہ سر پہ چادر دیکھ رہے ہیں، غلام عسکری کی دین ہے. خیر، میں غلام عسکری قصیدہ پڑھنے نہیں بیٹھا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دعائے کمیل رائج ہوئی، ہمارا ممبر اللہ محفوظ رکھے ایسے فتنوں سے، تو ایک بحث کھڑی کر دی گئی کہ دعائے کمیل لائی جا رہی حدیث قصہ کی دشمنی میں. دعائے کمیل وارد ہوئی ہے شب جمعہ، شب نیمہ شعبان پڑھنے کے لیے، مگر حدیث قصہ کے لیے کوئی وقت نہیں لکھا کہ اس وقت پڑھو. نہیں، متوجہ نہیں ہوئے. حدیث قصہ جب چاہو پڑھو، کوئی ضروری نہیں کہ شب جمعہ ہی پڑھی جائے. اور دعائے کمیل شب جمعہ ہے. ممبروں سے جھگڑے کھڑے کر دیے گئے. دعائے کمیل ورسز حدیث قصہ، نقطے آنے لگے. ارے کیسے کیسے نقطے؟ یہ غدیر کا ممبر ہے صاحب، یہ مسجد ممبر نہیں ہے. بھیا کیا غدیر کا مندر کسی اور پارٹی کا تھا اور مسجد کا ممبر کسی اور پارٹی کا تھا؟ کہ یہاں سے مسائل بیان نہیں ہوں گے، بس فضائل بیان ہوں گے. ارے غدیر کا ممبر ہے، یہاں سے مسائل بیان نہیں ہوں گے، بس فضائل بیان ہوں گے. آپ اس کا مطلب بالکل بے خبر ہیں. جتنے فضائل ہیں
ان میں سے خالی ایک فضیلت غدیر میں بیان ہوئی ہے، ولایت کی فضیلت، لیکن وہی فضیلت اور ساری فضیلتیں تو مسجد کے ممبر سے بیان ہوئی تھی۔ جتنی فضیلتیں آئی ہیں وہ مسجد الرسول میں پیغمبر نے بیان کی ہیں، تو مسجد کے ممبر سے تو تقسیم غلط ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی، آپ پہ سناٹا چھاتا جا رہا ہے، لہذا صلوات بھیج دی ہے۔ تو مرسوم طریقے میں پہلی ہمارے اوپر ذمہ داری، پہلے ان کے مالی واجبات ادا ہو جانے والے کے، پھر بدنی واجبات ادا ہو، پھر آپ کے پاس ہے وقت، پیسہ، سب کچھ، تو پھر اب لگ جائیے مستحبات پہ، اور آپ کا جی نہیں مانتا تو رسومات بھی کر ڈالیے، کوئی بات نہیں، لیکن ترتیب یہ ہونا چاہیے۔ جو مستحبات ہیں ان میں ایک تلاوت قرآن کے ذریعے ثواب پہنچانا ہے۔ جو مستحبات ہیں، جتنا میں نے پڑھ کے محسوس کیا ہے، مجھ سے ضروری نہیں آپ اتفاق کریں، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جانے والے مرحوم کے واجبات ادا کرنے کے بعد جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ مرحوم کی طرف سے صدقہ کرنے کا زور دیا گیا ہے۔ مگر ہم لوگوں والے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ اب قرآن مجید بے حساب ثواب ہے قرآن مجید تلاوت کا، اور اصال ثواب کے لیے حکم دیا گیا، اس کا کوئی شبہ اس میں نہیں، اور اس میں بعض خاص سوروں کا بھی حکم دیا گیا، یاسین اور صافات اور صاد اور حمد اور توحید اور انا انزلنا، مختلف روایات مختلف اوقات میں سب چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ مگر یہ جو فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے، میں ورز کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم آپ سے کہیں گے، میں اگر کہوں محمد ماموں مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ دیے تو کوئی یہاں نہیں ہوگا، لیکن جب ایسا کریں، اگر ہم کہہ دیتے ہیں مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ دیے تو کہیں سے آواز آتی علی حسین ولد رضا حسین، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے نام نہ لیا تو فاتحہ کہیں اور نہ چلا جائے۔ جیسے عدالت میں نام پکارا جاتا ہے نا، صفی حیدر، عدالت میں جاتا ہوں میں، پتر حسن جعفر، اسے کہ صفی حیدر کوئی اور ہو سکتا ہے، پتر حسن جعفر ایک ہی ہوگا، تو ہم لوگوں نے بھی بنا لیا، پھٹ سے 40 فاتحہ کرنے جائیے۔ جیسے آپ نے کہا مرحوم کے لیے فاتحہ، نام کوئی ضرور بتائے گا، ارے بھیا تمہارے دل میں جو آیا وہ اللہ جانتا ہے، تم نام جانو چاہے نہ جانو، وہ وہی پہنچائے گا جس کے لیے تم آئے ہو یہاں۔ نماز جماعت میں کہاں شرط ہے کہ آپ نیت کریں نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس پیش نماز کے جس کا نام ہے صفی حیدر، جو بیٹا ہے حسن جعفر مرحوم کا، طرف کعبہ شریف منہ کے، قربتن الا اللہ۔ یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سب سے قریب ہونا اللہ کے علاوہ۔ ہمارا قربتن اللہ بہت ہے، اللہ زبان سے وہی کہلوا دیتا جو اندر سے ہوتا ہے، ورنہ قربتاً اللہ ہے، اللہ کی قربت کے لیے، مگر اللہ کہل کے بتا دیتے ہیں کہ دکھانے کے لیے اللہ کی قربت کے لیے کر رہے تھے، تو منہ سے بھی اللہ نکل رہا کہ میاں بھی خوش، بیوی بھی خوش، پڑوسی بھی خوش، بھیا بھی خوش، نیتا جی بھی خوش، دروازہ جی بھی خوش، سب خوش رہیں، بس اللہ کی فکر نہیں ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ مگر ہونا یہ چاہیے کہ سب ناراض ہو جائیں، بس اللہ خوش رہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو۔ تو خیر، اب مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کو ترویح روح فرما دیں، اصال ثواب فرما دیں۔ اور یہ کامبینیشن مذہب نے نہیں دیا، ہمارے سمجھدار بزرگوں نے بنایا ہے، اس لیے کہ سورہ حمد کا ثواب ہے قرآن کے برابر، اور سورہ توحید کا ثواب ہے 1/3 قرآن۔ تو 3 بار توحید پڑھ کے 1 قرآن، اور 1 سورہ حمد پڑھ کے 1 قرآن۔ 2 قرآن پڑھنے میں آدھے گھنٹہ اگر ایک پارے کا رکھ لیں عام لوگوں کے لیے تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 1 قرآن پڑھنے میں آدھے گھنٹے کے 30 پارے 15 گھنٹے، 30 گھنٹے لگیں گے۔ فراست مومن نے کہا کہ 30 گھنٹے 60 گھنٹے لگانے کے بجائے ایک بار ہم 3 بار توحید پڑھو تو 2 قرآن کی تلاوت کا ثواب ادھر منتقل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج کے اصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد وسلم۔ میں ہاتھ میں پرچی سے لے آیا تھا
کہ مجھے اب اپنے حافظے پہ بھروسہ نہیں رہا ہے، اور مجلس میں جب حافظہ ٹھیک بھی تھا میرا تب بھی ایک محرومی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ آپ سے کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی ہاتھ میں نوٹ بک، کتاب، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے تو اس کی ہمت بڑھائیے، یہ نہ کہ یہ وہ تو دیکھ دیکھ پڑھاتے ہیں۔ سید واڑہ زیادہ ہوگا نا یہاں، اور سید واڑہ نہیں ہوگا تو یہ زبان سیتاپور میں یہی بولی جاتی، فتح پور تک بھی ملتی جلتی ہے۔ ہاں، دیکھ دیکھ کے یہ سب نہ کہیے۔ کیوں؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا سنیں گے پہلا تو یہ سوچنا پڑتا ہے، اتنا ہی آپ کو سنائیں، اور جو آپ سننا نہیں چاہتے وہ بھی اس طرح سنانے کی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ سن لیں۔ تو اسی میں 100 میں 90 تو ہی نکل جاتے ہیں وہیں جو پڑھا، جو میں نے پڑھا، جو ہر خطیب نے، ہر ذاکر نے پڑھا، جو پڑھ کے مجلس پڑھتا ہے، جو سن کے پڑھتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو مجلس کتاب پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے پڑھتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر میں 100 چیزیں پڑھتا ہوں تو آپ تک آپ کی پسند کا نہ بھی خیال کروں تو اس بات کا خیال کرنے میں کہ اتنا ہی کہوں جتنا یہ برداشت کر سکیں، 100 میں خالی 10 آپ تک پہنچا پاتا ہوں، 90 نہیں پہنچا پاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرا حافظہ کتنا ہی قوی نہ ہو، نہ مجھے پورا قرآن یاد ہے، میں سے مراد خطیب ذاکر، نہ پوری نہج البلاغہ یاد ہے، نہ پوری صحیفہ کاملہ یاد ہے، نہ پورا اصول کافی اور بحار الانوار یاد ہے، کتنی حدیثیں اور آیتیں میں یاد کر سکتا ہوں، تو میں اتنا ہی تو آپ کو سنا پاؤں گا اگر حافظے سے کروں گا۔ لیکن اگر ہاتھ میں میرے کاغذ آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، موبائل آ گیا، تو جو حافظے کی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا خدا کے لیے مجلسوں میں کوشش کیجئے کہ وہ پڑھے جو آپ کے سامنے کاغذ، موبائل، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے، تاکہ آپ کو بھی بھروسہ ہو کہ یہ کچھ پڑھ کے پڑھ رہا ہے، گڑھ کے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، آیات کا ایک سلسلہ ہے، مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے، آیات کا ایک سلسلہ ہے، بہت کچھ تھا، اب نہیں عرض کر سکوں گا، لیکن ترجمہ ضرور سناؤں گا۔ سورہ نحل کی 95، 96، 97 آیتیں ہیں۔ محمد ماموں مرحوم کے مزاج کی مناسبت سے میں نے آیتیں منتخب کی تھیں اور کچھ گفتگو بھی منتخب کی تھی، لیکن اب اس کو پہ انشاءاللہ جو کچھ بات کی وہ سب ان کے اصال ثواب ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک چھوٹی سی اچھی بات اپنا کے یہاں سے چلا گیا، ایک چھوٹی سے کوئی خراب بات چھوڑ کے چلا گیا، تو مجلس ختم ہو جائے گی، مگر سلسلہ اصال ثواب جاری رہے گا۔ قرآن مجید کا میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد سے عہد اور وعدے جو کرتے ہو اور جو قسمیں کھاتے ہو تو جھوٹی قسم، جھوٹے وعدے تھوڑی سی قیمت کے لیے نہ کرو۔ کیوں؟ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، تھوڑا سا جھوٹ بول کے کسی جائیداد پہ قبضہ کر لو گے، جھوٹی گواہی دلوا کے متولی وقت کے بن جاؤ گے بیچ کھانے کے لیے۔ میں کسی فرد پہ تنقید نہیں کرتا، میں پورے معاشرے کے حالات پہ بولتا ہوں۔ اب جہاں نشیب ہو وہاں پانی جاتا ہے، وہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا نشیب ختم کر دیجئے، پانی نہ جائے گا وہاں۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹے وعدے کر کے نہ بیچو اپنے آپ کو اس چیزوں کو تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ انما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، اللہ کی بات چھوڑ کے کروڑوں کما ڈالو، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات مان کے جو بھی اللہ کے پاس تھوڑا سے بھی پہنچا دو گے وہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان کنتم تعقلون، مگر یہ تم کرو گے تبھی جب تم پر عقل ہوگی۔ بے عقلے ہو تو جھوٹ بول کے، سازشیں کر کے، قسمیں کھا کے، جھوٹی گواہیاں دے کے لوٹتے کھاتے کماتے رہو گے، مگر اللہ کے ہاں کچھ نہ ملے گا۔ عقل مند ہوگے تو یہاں چھوٹی چھوٹی، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں تو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کی جائیداد، پیسوں کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤ گے، جھوٹی گواہیاں نہیں دو گے، جھوٹے مقدمے بازیاں نہیں کرو گے، نہ عہدے کے لیے، نہ منصب کے لیے، نہ جائیداد کے لیے، نہ پیسے کے لیے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت کہتی ہے ما عندکم ینفد، تھوڑا سا سوچو،
تو کچھ بھی جمع کر لو، زمین جائیداد، دکان، کارخانہ، بلڈنگ، پیسہ، گاڑی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ سب باقی ہے۔ تم نے جو پیسہ یہاں کھا لیا، اڑا دیا، وہ یہیں رہ گیا۔ تم نے 1 روپیہ، 5 روپیے، 10 روپیے جو کسی مستحق تک پہنچا دیے، وہ گیا وہاں۔ اور اس کے عام معاملہ یہ ہے کہ تم انویسٹ کرو اتنا سے، روایت کہتی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اگر کھجور کی گٹھلی پر جو سفید جھلی ہوتی ہے اتنا سے بھی کسی کو پہنچا دے تو اللہ پال پوس کے اسے جب واپس کرے گا قیامت میں، تو جیسے ہم کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ، ویسے عربی میں ہے کوہ ابو قبیس بنا کے واپس کرے گا۔ تو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو وہاں کرو بھائی، اپنے وقت کا انویسٹمنٹ، اپنے پیسے کا، اپنے شعور کا، اپنی عقل کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے رشتہ داریوں کا، جو تمہارے پاس ہے اللہ کے لیے لگاؤ۔ محمد مامور روم کو میں نے یہی دیکھا، تعلقات ہیں تو کسی کے کام آ جائیں، پیسہ ہے تو کہیں کام آ جائے، کچھ آتا ہے تو وہ کام آ جائے، کچھ سیکھا ہے تو وہ سکھا دیں، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہی بچے گا۔ وَلَنَجْزِيَ، اللہ کا پھر احسان دیکھیے، وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صبر 3 چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک موت پہ، مصیبت پہ صبر، ایک نعمت پہ صبر، ایک معصیت پہ صبر۔ قسمیں ہیں۔ معصیت پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ میرا گناہ کرنے، زبان بولنے پہ بے چین ہے، جلدی سے غیبت کر کے مزہ لے لوں مگر اپنے کو روک لیا۔ سامنے سے میں بہت بے باک ہو گیا ہوں، بدتمیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سامنے سے پرکشش چہرے کی جوان خاتون گزر رہی ہے، پورا نفس طاقت لگا اسے دیکھ ڈالیں جہاں تک دیکھ پائے، مگر نگاہیں جھکا لی، صبر کر لیا۔ تو طاعت پر، نماز پڑھنے بھی صبح اٹھ کے نماز پڑھنا پڑی، طاعت وہ بھی صبر ہے۔ معصیت پر، نامحرم پہ نگاہ پڑتے ہی جھکا لی، نہیں دیکھا، وہ بھی صبر ہے۔ مصیبت پر، جو مصیبت اس گھر میں 2 بار آ گئی اس پر صبر، وہ بھی صبر ہے۔ مگر روایات کہتی ہیں کہ سب سے مشکل صبر اور قوت برداشت گناہ سے بچنے پر ہے۔ اب پھر سنیے، اچھا اب ہم آپ سب نیکیاں کر رہے ہیں تھوڑی بہت، سب کی کوالٹی برابر تو نہیں ہے، آپ کے میری نہیں، میرے کاموں کی، آپ کے کاموں کی، آپ کے کام۔ شاعر ہیں، شاعر میں بہترین شعر بھی ہیں، اس سے کمتر شعر بھی ہیں۔ میں 2 لفظ بولتا ہوں، میں بہت اچھی مجلس بھی کہلاتی ہے، بالکل فیل بھی پڑھتا ہوں۔ ایک مثال، ہم دن میں نمازی جو لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایک آدھ رکعت میں بھی دل نہیں لگتا، ایک رکوع بھی ادھر ادھر دماغ دوڑتا ہے، کبھی ایک آدھ رکوع، ایک آدھ سجدہ وہ والا ہو جاتا ہے کہ جس میں ادھر ادھر دماغ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ 4 رکعت تو ڈھونڈے، مجھے ابھی تک نہیں مل پائی، مجھے اپنی 4 رکعت نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت ڈھونڈے نہیں مل پائی کہ میں پوری 1 رکعت پڑھ پایا ہوں جس کے لیے کہہ سکوں کہ اتنی دیر بس میں اللہ ہی کے پاس تھا۔ تو میرے آپ کے کوالٹی کاموں کی الگ ہے، خلوص گھٹتا ہے، خلوص بڑھتا ہے، عمل کی کوالٹی گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، تو ہماری اعمال کی کوالٹی چھوٹی بڑی، کمزور بھی، طاقتور بھی، ABCD گریڈ۔ رحمت سنیے، وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کریں گے، مصیبتوں پر بھی، نعمتوں پر بھی کہ بیجا استعمال نہ کریں، گناہوں پر بھی، طاعت پر بھی استقامت برتیں گے، ڈٹے رہیں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے، تو ہم انہیں اجر دیں گے۔ کاہے کا اجر دیں گے؟ ان کے کاموں کا۔ کون سے دیں گے؟ A گریڈ بھی ہے، B گریڈ بھی ہے، C گریڈ بھی ہے، D گریڈ بھی ہے، EFGH XYZ تک گریڈ ہی گریڈ ہیں۔ اللہ کہتا بے احسن ما، جو سب سے اچھا والا اس نے پورے زندگی میں نیک کام کیا ہوگا، سب پر نمبر وہی اچھے والے کے دے دیں گے۔ نہیں، آپ نے قدر نہیں کی، میں کوئی نقطہ نہیں پڑھ رہا، میں حاج سنا رہا ہوں آپ کو۔ میری نمازیں نہ جانے کتنی کوالٹی ہے، لاکھوں گریڈ ہیں اس کے، میرے روزے کے لاکھوں گریڈ ہیں، ان میں سے جو مجھ سے سب سے اچھا ہوا میری سب نیکیوں میں، جو سب سے اچھا ہوا ہے اس پر جتنے نمبر اور جتنا اجر اور جتنا ثواب ملنا چاہیے، مالک کہتا ہے وہی نمبر اور ثواب تمہارے سب سے 3rd کلاس عمل پہ بھی دے دوں گا، بشرطے کہ تم میری راہ پہ ثابت قدمی دکھاؤ۔
सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरी आयत सुन लें, मन अमेला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, तुम में जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, हर वो जगह जहां ड्यूटी आती है वहां अल्लाह मर्दों का जिक्र करता है, लेकिन जहां अज्र की बात आती है वहां औरतों और मर्दों दोनों का साथ साथ जिक्र कर देता है। मौजू है, ये बात करने का वक्त नहीं है। मन अमिला सालिहन, ये नहीं, हमारे इस्लाम ये नहीं कि मर्द करेगा तो उसको ये मिलेगा, औरत को कुछ नहीं मिलेगा, जो दूसरे धर्मों और मजहबों में है। महिला न जाने का है कैसे महरूम है। हमारे यहाँ महिला किसी भी अज्र और सवाब में महरूम नहीं है। ड्यूटी नहीं है महिला पे, जिहाद औरत पे वाजिब नहीं है, मगर उसका सवाब से महरूम नहीं है। आई थी खातून, रसूलुल्लाह शिकवा किया जिहाद का सवाब सब मर्द माल ले जाएंगे। हम यहाँ मदीने में रहते हैं, आपके घर की हिफाजत करते हैं, आपके बच्चों की हिफाजत करते हैं, आपके माल की हिफाजत करते हैं, आपकी इज्जत की हिफाजत करते हैं, हम महरूम, सारा सवाब मर्द माल ले गए। पहले पैगंबर ने उस खातून की तारीफ की। इस खातून का इस मस्जिद में आके बात करना बताता कि दौर पैगंबर में मस्जिद मर्दों और औरतों दोनों के आने की जगह थी। अब पता नहीं कहाँ से आ गया है कि बाज हमारे भाई ऐसे भी हैं जो औरतों को मस्जिद में आने पे लड़ जाते हैं। कहाँ से ले आए? पैगंबर के दौर में तो औरतें आती थी। खैर, बहुत बातें कहने की हैं। उसने कहा कि हम सवाब से हमको सब जहमत हम उठा रहे हैं, सवाब आप ले जाएंगे जिहाद का। तो हुजूर ने कहा नहीं, महरूम नहीं हो तुम। कहा तुम्हारा जिहाद ये है कि तुम अपना घर अच्छी तरह से चलाओ, लड़ाओ नहीं, मिल के रखो। जिहादुल मरअते हुस्नुत तबाउल, औरत का जिहाद है अच्छी शौहरदारी करना। घर को पुरसुकून बना के जियो, बड़ा मुश्किल काम है वो जिहाद। मैदान जंग का तो कुछ घंटों का, कुछ दिनों, कुछ महीनों का होता है, और घर ठीक से चलाना, मोहब्बतों से भरा घर और सुकून से भरा घर और फितनों से खाली घर, इस तो जिंदगी भर का जिहाद है। का तुम्हारा जिहाद अच्छा घर चलाना है, सवाब से महरूम नहीं किया। पैसे वाला हज करने जाए, हज की आयत आई, बूढ़े लोग आ गए, गरीब लोग आ गए, हम बुढ़े हज के लायक नहीं, हम गरीब हज के पाँच करे पैसा नहीं, महरूम हो गए। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम महरूम नहीं हुए, तुम्हारा हज नमाज जुमा है। पैसे वाले दौड़ के आए, हुजूर नमाज जुमा हक में हज सवाब दिया हमें। तो हुजूर ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती है मन यशा, ये फजल खुदा है, अल्लाह जिसे चाहे उसे देता है, सबको नसीब नहीं होता। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम में मर्दों में और औरतों में शर्त यह है कि अच्छा काम करे मगर ईमान वाला भी हो। बहुत बड़ी बहस है हमारे दरमियान, मदर थेरेसा से लेके कहाँ तक। अल्लाह कहता है अच्छा काम करे मगर ईमान वाला भी हो। क्यों? अगर ईमान वाला नहीं तो अल्लाह से लेने के लिए कर ही नहीं रहा। जब अल्लाह से लेने के लिए कर ही नहीं रहा है तो अल्लाह उसे क्यों देगा? इशारों में मैंने बात कह दी पूरी। अच्छा काम करो और मोमिन हो तो अब अल्लाह दो वादे करता, फलनुहियन्नहु मिन हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया और आखिरत दोनों में पाक जिंदगी अता करेंगे। अब पाक जिंदगी की तफसील पेश करने का हरगिज़ वक्त नहीं है, मगर बस इतना ही कि अच्छे काम करोगे तो ज़िंदगी पाक होती चली जाएगी। तो दुनिया में भी आखिरत में भी वल्लनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। और जो फिर वही हिदायत दोबारा आई कि जितने तुमने काम किए उनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला काम होगा उसी क्वालिटी को मेयार बना के तुम्हारे हर काम की जजा उसकी बुनियाद पे दे देंगे। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत कुछ छूट गया, बहुत ख़त्म हो गया, मगर एक हदीस जो इस मौके पे मुंतखब करके लिए आपके पास लाया था, और एक हुस्न एक सीरत का पैगाम। हम आप सब बहुत जितनी भी नेकियां करते हैं, ज़ियारत है, हज है, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां, इमाम हुसैन ज़ियारत 70 हजों के बराबर,
جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب ایک طرف رکھیے. میزان ترازو. اب ترازو ہم تو وہی والا دیکھتے تھے پرانے زمانے، یہ والا. اب ترازو بھی بدل گیا، 2 پلے ہوتے نہیں، یوں رکھو یوں دیکھو. لیکن اس زمانے کی زبان ہے جب وہ والا ترازو ہوتا تھا، 2 پلے والا. تو زبان یہ ہے کہ آدمی کے سارے اعمال خیر ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں گے، اور اس کی خوش اخلاقی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی. تو سارے اعمال پر خوش اخلاقی بھاری پڑ کے وہ والا پلہ جھک جائے گا. جیسے 5 کلو کا بانٹ رکھیں اور 4.5 کلو امرود اس میں رکھیں تو اونچا رہتا ہے، ویسے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، ماتم، مجلس، زیارت سب ادھر رکھے ہیں، اور خوش اخلاقی صرف ادھر رکھی ہوئی ہے. تو اگر خوش اخلاقی ہے تو اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ وہ والا پلہ جھک جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کی صفتوں میں ایک صفت آئی تھی، انکا لعلی خلق عظیم. اخلاق اچھا ہونا چاہیے. حضور نے کہا کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو. ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ باٹے، ٹائم نہیں کہ دے، اتنا تو کر سکتے ہو. تمہارے پاس سے کیا کم ہو جائے گا کہ جب کسی مومن سے ملو تو تمہارے لبوں پہ تبسم ہو. بدخلقی ہمارے درمیان ختم ہونا چاہیے، بد زبانی ختم ہونا چاہیے. کینہ دلوں کا حرام ہے. 3 دن سے زیادہ مومن کے لیے دل میں دشمنی اور کینہ ہے تو کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں، چاہے میرے دل میں کینہ ہو چاہے آپ کے دل میں کینہ ہو. 3 دن سے زیادہ گفتگو بند کرنا حرام ہے. ہم لوگ پھٹاک سے سب سے پہلا کام سلام دعا بند. ٹھاکر صاحب اکڑے ہوئے ہیں. ہمارے محمد ماموں اور بھی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، اور قابل تعریف ہے کہ جب وہ یتیم ہوئے تھے جوانی میں تو اصلی ٹھاکر تھے ہمارے سید واڑے کے. لیکن وہی ٹھاکر آج نمائندہ بن گیا تھا ائمہ کا کہ اس دور میں سیرت امام پیش کرنے کی، خوش اخلاق، خوشرو، لوگوں کے کام آنے والا. آپ کہیں گے رشتہ دار ہیں تو قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تو سن لیجئے، قصیدہ نہیں پڑھ رہا میں. مذہب نے مجھے اور آپ کو سب کو یہی کلچر سکھایا ہے، اذکروا موتاکم بالخیر. مر گئے تو اب ان کی کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا. کیا اذان شروع ہو گئی؟ ابھی میری والی اذان تو نہیں ہوئی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اذکروا موتاکم بالخیر. مر گئے تو اب کوئی برائی نہیں کی جائے گی، بس اپنے مرنے والوں کے بات کرو تو ان کی اچھائیوں کی بات کرو. اور اللہ نہ زندہ نہ مردہ برائی کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. برائی کا، گناہ کا، وہ ہم کا گالی دہن، وہ ہم کا مارن، وہ ہمارا گھر چھین لہن، اس کی بات کرنے کی بات اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ برائی کی بات زور سے کر کے پھیلاؤ، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اور جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی ہر جگہ روتا نہ گاتا نہ پھرے، اس کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے جو اسے اس ظلم سے چھڑا سکتا ہے. تو ہم سے کہا گیا نیکی کا تذکرہ کرو. ہم سب مرتے ہیں گنہگار، اڑوسی پڑوسی رشتہ دار سب پتہ ہے سفیہ حیدر میں کتنی خرابیاں تھیں، مگر میں جب مر کے آپ کے سامنے لیٹوں گا تو آپ سے اللہ کہلائے گا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بس اچھائی والا آدمی تھا یہ. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک مومن کی موت ہوئی ہے، لہذا میں نے ایک حدیث بھی منتخب کی تھی، جلدی سن لے. ہمارے 8ویں امام حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَكُونَ فِيهِ 8 خصال. ہر مومن کے اندر 8 صفتیں ہونا چاہیے. یہ 8 وہ چیزیں ہیں جن پر ہر بات پر مجلس پوری پڑھی جانے کی ضرورت ہے. اور جتنے یہاں خطبہ ذاکرین بیٹھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اس لیے کہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کر چکا ہوں. پہلی صفت کیا ہے؟ وقور عند الحزاحز. مومن کو گھبروا نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس صحیح لفظ اردو کا نہیں، میں کیا کروں. پیام صاحب جو بہترین ادیب ہے وہ کہتے تھے کہ گنا
چوس رہے ہیں، ہمیں وہ بات آتی نہیں جب ہم کہتے ہیں گنا چوہت ہیں، چوہ رہے ہیں. تو ویسے ہی میں گھبروا. ہم بہت جلدی، ہمیں بعض لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا، آپ کہیں گے کیا کچھ چھوڑا بھی ہے اس نے؟ تو اس میں امیتابھ بچن، ایک کوئی جوان تھا، یہ بڈھے امیتابھ بچن، وہ زینے پہ دوڑا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کہ لے اے پریشان کمار یہاں آؤ. تو ہمارے درمیان کچھ لوگ پریشان کمار ہوتے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہر بات پہ گھبرا گئے. فرمایا نہیں، وقور عند الحزائز، جب مشکلات آئیں تو باوقار رہے مومن، ہاتھ پیر ٹھنڈے نہ ہو، ڈھیلے نہ ہو، کپ کپائے نہیں، وقت نہیں تسلیم. محمد محمود تھے ایسے. صبور عند البلا، بیماری آ گئی، موت آ گئی، غربت آ گئی، تنگدستی آ گئی، کینسر ہو گیا. ان کو کینسر تھا، انہوں نے کسی سے نہیں بتایا، ہمیں تو کسی کو نہیں معلوم تھا، ہمیں تو ان کی وفات کے بہت بعد میں معلوم ہوئی یہ بات. اچھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، پتہ نہیں ہمارے درمیان ایسی باتیں کیوں رائج ہو گئی. ارے بھیا اگر کینسر ہے تو کون سی اس کی برائی کا نتیجہ ہے؟ ایڈز ہے تو کل ایڈز کا مطلب تھا بدکاری، مگر آج تو ایڈز کا مطلب بدکاری نہیں رہ گیا. کس انجیکشن سے لگ گیا، کس نائی کے یہاں سے لگ گیا، تو چھپانے کی بات ایڈز بھی نہیں رہ گئی. کینسر میں تو بیچارے کا کوئی دخل ہی نہیں آدمی کا، کیوں چھپاتے ہیں ہم لوگ مجھے نہیں پتا. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میں بیمار ہوں تو میں مومنین کو شکوہ نہیں کرنا، ہر جگہ روئے نہ بیٹھ کے بیماری کا، وہ اللہ کے وہ بھی ایک ضرورت ہے. ہاں اللہ سے کہو، بس دنیا بھر میں نہ بتاؤ ہمارے بیماری ہو گئی، ہم کا ہو گیا. لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو مومنین کو باخبر کرے تاکہ مومنین دعا کریں. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں آ گئی ہیں چھپانے کی. صبور عند البلا، ابھی ان کا نوجوان پوتا جوان نہیں، مگر میں دیکھا کہ وہ صبور تھے. صابر جب اس میں مبالغہ کیا جائے تب اس کو کہتے ہیں صبور. شاکر شکر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا. مومن کو صابر نہیں صبور، یعنی بلاؤں پر بہت صبر کرنے والا ہونا چاہیے، رونے گانے والا نہیں ہونا چاہیے. شکور عند الرخا، جب نعمتیں مل جائیں تو غرور نہ آئے، اینٹ نہ آئے، دوسروں کو چڑھانا نہ آئے، نیچا دکھانا نہ آئے. جیسی جیسی نعمتیں بڑھتی جائیں اتنا اتنا شکر بڑھتا چلا جائے. شکر کے دو مطلب ہیں، ایک زبان اور عمل سے اللہ کی طرف شکریہ ادا کرنا، اور دوسرا نعمت کا صحیح جگہ استعمال کرنا. زبان بولنے شاعری دی ہے تو کسی کا دل توڑنے کی شاعری مت کرو، خطابت دی ہے تو کسی کی اہانت کے لیے نہیں، صحیح مصرف کرو اس کا. شکور عند الرخا قانع بما رزقہ اللہ، جتنی روزی ملی ہے اس پر قناعت کرو، للچاؤ نہیں، للی نہ بنو. اب تو سمجھ میں آوا، اب انہوں نہیں سمجھ میں آوا، ایک صلوات بھیج دیئے پھر شاید سمجھ میں آ جائے. تھک چکے ہیں آپ لوگ، نماز بھی چند منٹ ہیں. میں ایک ہی بات سے میں جلدی سے ختم کروں گا، اپنی تعویل نہیں کر رہا، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ اول وقت نماز بہت اہم ہے. میں اسی میں مجلسی ختم کرتا ہوں. لیکن اگر جماعت کی نماز اول وقت نہیں ہوتی ہے لیکن وقت فضیلت میں ہوتی ہے تو فرادہ پڑھنے کے بجائے جماعت سے پڑھی جائے. کبھی کبھی مولانا محمد رضا صاحب کو پہنچنے مسجد میں دیر ہو گئی 2 منٹ تو 3 آدمی مغرب کی دھڑا دھڑ فرادہ پڑھ ڈالیں گے. نہیں، بیٹھے رہیے، آنے دیئے، جماعت سے پڑھیے گا. قانع بما رزقہ اللہ، جو اللہ روزی دے اس پہ قناعت کرے. لا یظلم الاعداء، ہم تو ایک ہی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، حق چھینتے ہیں، مارتے کچلتے، توہین کرتے، تباہ کرتے، برباد کرتے ہیں. مومن وہ ہے جو دشمن پہ بھی ظلم نہ کرے. صرف پھر سنا رہا ہوں، ولا یتحمل الاصدقاء، دشمن پہ ظلم نہ کرے اور دوستوں پر کبھی بوجھ نہ بنے. میں اس سے آسان کر کے نہیں کہہ سکتا، دوستوں پہ بھاری نہ پڑے. بدنہ منہ فی تعب، اللہ کی عبادت میں، خدمت خلق میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، کمائی میں اس کا بدن اس سے تھکا رہے کہ یار صفی حیدر تم مجھے بہت تھکاتے ہو. اللہ مجھے ایسا بنائے کہ میرا بدن مجھ سے شکایت کرے کہ تم مجھے بہت تھکاتے ہو. آپ شکایت نہ کریں کہ تم نے مجلس بہت تھکا دیا.
بدنہو فی تعب، اس کا بدن اس سے تھکن میں رہے، نماز شب بھی پڑھے جا رہا ہے، پھاوڑا بھی چلا رہا ہے، دکان پہ بھی بیٹھ رہا ہے، چندہ بھی کروا رہا ہے، مجلس بھی کروا رہا، فرض بھی بچا رہا، تھکا ہوا بدن ہو، بدن اس کا تعب سے ہو، والناس منہ فی راحہ، اس کا بدن اس سے پریشانیاں اٹھا رہا ہو، لیکن لوگ اس سے راحت پا رہے ہیں، لوگ اس سے راحت میں ہوں، یعنی یہ ڈر نہ لگے کہ آ رہے ہیں ابھی زبان ان کی چلے گی، یہ آ رہے ہیں ان کی ابھی زبان کھلے گی، لوگ ان سے راحت پہنچائے نا، لوگوں کو چین سے رہنے دے۔ مومن کی شرط یہ ہے کہ اس کا بدن اس سے پریشان ہو لیکن لوگوں کو چین سے رہنے دے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب میں 2 نام لکھے ہیں میں نے، سیوم کی مجلس میں اس بچے کی، محمد محمود پڑھی تھی، یہ بچے کی مجھے یاد نہیں، بچے کی میں نے کہا تھا وہ ایصال ثواب کا محتاج نہیں، وہ نابالغ مرا ہے، وہ تو شفاعت کرے گا، بس اپنے تسلی کے لیے مجلس، اس کے لیے مجلس جو ہے اپنی تسلی کے لیے مجلس ہے۔ یہ دنیا سے گزرے ہیں ذمہ دار بن کے، بالغ ہو کے رہ کے، ان کے ایصال ثواب مجلس ہے۔ ایک باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھا، اور ایک نوجوان جو مستقبل کے سب کی امید تھا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ چچا ہوں، چاہے بڑے ابا ہوں، چاہے پپی ہوں، چاہے اس کی بہن ہو جس کی گریے کی آواز میں نے بھی سنی تھی، میں نے اس کی ماں کی آواز نہیں پہچانی لیکن میں سمجھ گیا تھا یہ بہن چیخ رہی ہے۔ اور پھر جب دنیا سے باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، بس زیادہ وقت نہیں ہے، حضرت زہرا کی شہادت کی تاریخ میں شروع ہو گئی، میں 2-3 منٹ بس روؤں گا، رلاؤں گا۔ بانی تنظیم نے سنا ہوا ہے، دل کی بات کہتے تھے، روک نہیں سکتا تھا انسان آنسو۔ جنازہ گھر میں آتا بھی ہے، رکھا بھی رہتا ہے، جاتا بھی ہے۔ سب سے بڑا کوہرام کب برپا ہوتا ہے؟ جب جنازہ گھر سے جانے لگتا ہے، اس لیے کہ اب گھر میں عورتیں رہ جائیں گی، مرد لے کے چلے جائیں گے۔ مولا حضرت علی اکبر زندہ خیمے سے نکل رہے تھے، مگر خیموں ویسا کوہرام تھا، راوی کہتا ہے لگ رہا تھا کوئی جنازہ اٹھا ہے، وہ بھی جوان کا جنازہ۔ جنازہ اٹھتا ہے تو کوہرام ہوتا ہے، اور ہمارے درمیان جملہ مشہور ہے کہ جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا بھی روتا ہے مگر بیٹیاں واقعی جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی بیٹی 18 سال کی عمر میں پسلی ٹوٹی، ظلم نے کمر جھکا دی، اور اتنا ستائی گئی کہ کہا کہ میری جنازے پر وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے ستایا ہے، لہذا رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا، اور اتنی مظلومیت ہے کہ قبر بھی چھپانا ہے کہ بعد میں نہ آنے پائے، لہذا ایک قبر گھر کے اندر بھی بنی دکھائی دے رہی ہے، ایک قبر جنت البنی بھی بنی دکھائی دے رہی ہے، کئی قبریں بنا ڈالی، مگر رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا ہے۔ صرف علی ہے اور ان کے ساتھ چند مخلص چاہنے والے ہیں، اور گھر میں کون ہے؟ گھر میں 2 ننھے ننھے بچے ہیں، 2 ننھی ننھی بیٹیاں ہیں۔ جنازہ اٹھ رہا ہے مگر بیٹیاں ہیں، چیخ چیخ کے رونے کا جی چاہتا ہے، مگر اماں کہہ گئی دشمن نہ آئے، اگر چیخ کے روئیں گے تو دشمن کو پتہ چل جائے گا، لہذا زہرا کا جنازہ سسکیوں کے درمیان اٹھ گیا۔ ہائے ان بیٹیوں کی مظلومی، ماں کی جگہ باپ نے لی، برسوں گزرے، سر پہ تلوار پڑی، رات کے سناٹے میں پھر علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دشمن کو پتہ نہ چلے، رات کے سناٹے میں پھر جنازہ اٹھ گیا، باپ کی لاش اٹھی ہے، زینب ام کلثوم اور دوسری بیٹیاں ہیں، مگر سسکیوں کے درمیان اندھیرے میں بابا کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے ان کی مظلومی رکی کہاں؟ پھر بھیا کی لاش دیکھی، تڑپ کے روتی ہیں تو تماچے اور تازیانے کھا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار
جو دنیا سے چلا گیا اب وہ ہمارا محتاج ہو گیا، معبود ہمیں جانے والوں کے واجبات کی طرف توجہ دے کے ان کے واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد ماموں مرحوم ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، تیری مغفرت کا محتاج بھی ہے، تیری رحمت کا محتاج بھی۔ معبود ماموں مرحوم کی مغفرت بھی فرما اور ان پر رحمت بھی نازل فرما۔ بار الہا جو رہ گئے ہیں انہیں صبر عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں ظلم عروج پہ پھر دکھائی دے رہا ہے، مظلوم یمن کے مظلوم جن کے بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں سے چپکی ہیں، معبود ان مظلوموں کی داد رسائی فرما، ظالموں کو ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ دین کے خدمت گزار اور محافظ اور باعزت اور وقار دینے والے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور ان جیسے علماء فقہ اور مراجع کی حفاظت فرما۔ اب انہیں قاسم سلیمانی جیسے کسی غم کا شکار نہ ہونے دے، انہیں زندگی دے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے پھر مرحوم کو عطیہ کر دیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، نماز جماعت مسجد اگر چھوٹی پڑے یہیں کر لیں، اور مستحب ہے جماعت پڑھنا۔ آپ ہر مستحب عمل کا ثواب مرحوم کو بخش سکتے ہیں۔ 10 سے زیادہ اگر نمازی کھڑی ہو جائیں تو ثواب کی لمٹ نہیں رہ جاتی، لہذا آپ جماعت میں بھی اندر سے ارادہ کر سکتے ہیں میں قربت اللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن جو مجھے مستحب میں جماعت جو پڑھ رہا ہوں اس کا جو ثواب ملے گا وہ مرحوم کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، اور 10 سے زیادہ نمازی ہونے کے بعد پھر ثواب کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا پہلے نماز جماعت قائم کریں، پھر جو آپ کی رسوم ہے فاتحہ اور نظر و کھانا جو بھی کرنا ہو کریں۔